پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ہمارے پاس موجود ہے مذہبی اسکالر غلام یاسین نظامی صاحب. السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر بات کریں گے آج ہمارا جو فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، جب ہم کزنز یا پھر اس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم ایسے ہوررلی ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس پہ آپ دیکھیں اسپرچولی اتنی موویز وغیرہ یا یہ چیزیں جو ہے نا اب عام ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں. لیکن اگر اس کی جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ابھی تک ہمیں جیسے کلیئرٹی نہیں ہے کسی چیز میں. ہم اپنے جیسے مت ہے یا کہانیوں میں جیسے بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں تو وہی ابھی تک ہمیں معلوم ہے. لیکن اس کے بارے میں تو آپ ہی ہمیں بہتر بتا سکیں گے. وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر میں، تو ہم 40 دن تک وہ ڈیلی بیسس پر گھر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کون جو ہے جو بھی پڑھ کر ان کو بخشش اور ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ وہ 40 دن گھر چکر لگاتی ہے جو بھی روح ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین عالمگیر دین ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، زندگی کے تمام معاملات میں وہ ہماری مکمل رہنمائی بالکل کرتا ایسے ہے. ہے. اب یہ بھی زندگی کا ایک گوشہ ہے، تو اس حوالے سے بھی سیٹسفیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ 40 دنوں تک گھروں کا چکر لگاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. Okay. ایسا نہیں ہے. یعنی یہ 40 کا عدد جو ہے یہ مسٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے جی. اوکے. بقیہ ہاں، جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں 40 دنوں تک ہم نے یہ کرنا ہے، روحیں جو ہیں وہ 40 دنوں تک گھروں کا چکر لگاتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے. بقیہ یہ ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں حکم خداوندی کے ساتھ وہ آ جا سکتی ہیں. جس طرح کہ ایک دن ہے جمعرات کا دن جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے. اس دن روحیں جو ہیں وہ جو جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ گھر والوں کے پاس آتی ہیں، اور آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان سے اپنے لیے کلام عزیز کا، فاتحہ کا وہ مطالبہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہمارے جو مقام اور مرتبہ جہاں پر ہم لوگ ہیں اس حیات کو، اس زندگی کو برزخی زندگی کا نام دیتے ہیں، قبر والی زندگی کا نام دیتے ہیں. تو وہ اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح دیکھا جائے جس طرح کہ شب برات ہے، تو شب برات کے موقع پر بھی روحیں جو ہیں وہ گھروں کی طرف آتی ہیں اور وہ اپنے لیے اصالِ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں. اور اسی طرح بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ کسی شخص کے خواب میں آ جاتی ہے. خواب میں آ کر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں اس حالت میں ہوں، اس کیفیت میں ہوں. تو پھر اس کی تعبیر جن ماہر لوگوں سے پوچھی جاتی ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے لیے کلام مجید فرقان حمید کا اہتمام کریں. لیکن میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے. یعنی ہر جمعرات کے جمعرات آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، شب براءت کو آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ان کی مرضی ہے، چاہے تو وہ آ سکتی ہیں اور چاہے نہیں بھی آ سکتی. وہ اپنی اپنی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ضرورت ہے تو آ جاتی ہیں، نہیں ہے تو وہ نہیں آتی. کیونکہ جس مقام پر وہ ہوتی ہیں اس مقام پر اگر وہ خوش ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تمام کی تمام نعمتیں جن کو جنتی نعمتوں کا نام دیا گیا وہ دی جا رہی ہیں، تو پھر وہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بقیہ یہ ہے کہ روح کا قبر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق برقرار رہتا ہے جی. جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں زیارت کے لیے تو حدیث پاک کے مطابق کہ قبر جو ہے وہ اپنے آنے والے کو پہچانتی ہے، اس کی گفتگو کو بھی سنتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور اب مجھے جیسے آپ نے ابھی قبرستان کی بات کی ہے، تو کیا عورتوں کا کہا جاتا ہے کہ قبرستان میں جانا ممنوع ہے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اس میں کچھ بات کی حقیقت ہے؟ نہیں، اس کو اصل میں نا سمجھنے کی ضرورت ہے. عورتیں جو ہیں وہ بھی قبرستان جا سکتی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آپ کو فکر آخرت حاصل ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے. تو فکر آخرت کے لیے، کیونکہ دین کی تعلیمات صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں تعلیمات جو ہیں وہ برابر ہیں. تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ شرعی حدود و قیود ہیں. اگر وہ ان کا خیال رکھیں گے، SOPs کا خیال رکھیں گی، تو پھر تو ان کے لیے جانا چاہیے. بصورت دیگر خواتین جو ہوتی ہیں ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں. اگر ان کا کوئی عزیز ہو، پیارا ہو، تو وہاں پر جا کر وہ بین وغیرہ کرتی ہیں.
تو رونا دھونا جو ہے تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے نا جو مرحوم ہے جو میت ہے اس کو اذیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے وہاں پر نہیں جانا۔ اور دوسرے نمبر پر وہاں پر دیکھا جائے خواتین جو ہیں ایک تو وہ فطرت میں ہے ان کا کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ چھلک پڑتے ہیں، وہ بین وغیرہ کرتی ہیں، میت کو یاد وغیرہ کرتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، خوشبو وغیرہ لگا کر جانا قبرستان میں یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جائیں گے اور باپردہ ہو کر اور وہاں پر ہم شرعی اصولوں کے مطابق جائیں گے تو پھر درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ زیارت قبور کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ اور یہ آپ نے نا بہت اچھی بات کی ہے آپ نے یاسین صاحب، وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا نا ایک یاد رہتا ہے دن کے ہم نے جانا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے والد صاحب کی قبر پر ہر مہینے جاتی ہوں، تو اب بھی آپ جیسے کو پتا ہوگا آپ کو بارشوں کا سیزن ایک طرح سے رکا ہے، اس کے بعد نہیں جاتے ہیں لوگ۔ آپ وہاں پہ میں حال دیکھ کر نا میں پریشان ہو گئی ہوں اس دن کے بعد سے کہ وہاں پہ ایسے لگے گا ہم کسی باغ میں آ گئے، اتنی گھاس اگی ہوئی ہے، قبریں ٹوٹ گئی ہیں۔ جی میں یہ والی جو بات آپ فرما رہی ہیں نا، میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر بارشوں کے دنوں میں ہمیں قبروں کا ضرور چکر جانا چاہیے وہاں، کیونکہ کسی کے قبر بیٹھ گئی ہے تو ہمیں قبروں کو درست رکھنا، ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا، یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے جن کو سپرد کیا ہے، سپرد کرنے کے بعد ہم نے ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور گاہے بگاہے جب آپ کو موقع ملے، جس وقت موقع ملے، آپ نے وہاں پر جا کر جو فاتحہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے جو قبر والا ہے اس کو انس حاصل ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑ دیا، ان کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے برقرار ہے۔ اور بارشوں کے دنوں کے اندر تو قبروں کے حالات جس طرح کہ آپ بیان فرما رہے ہیں بہت برے ہو جاتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ ضرور بضرور جو ہے وہ قبروں کا چکر جو ہے وہ لگانا چاہیے، تو اس کا اہتمام کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ہماری دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے، اور ہم نیک اولاد کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بعد میں ہمارے پاس آئیں، فاتح خوانی کریں یا ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ اور اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جو بھی والدین ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو صرف وہی پہنچتا ہے جو ان کی اولاد نے پڑھا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ اچھا میں اس بات کی طرف آنے سے پہلے ایک اور بات میں اپنے ناظرین کے سامنے عرض کروں۔ بس اوقات ہم لوگ جانتے ہیں کہ بارشوں کے اندر نا وہ کیڑے مکوڑے قبروں سے نکل آتے ہیں، یا قبر بیٹھ گئی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یا وہاں سے سانپ بچھو جو ہے وہ نکل آئے، اور ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھئی دیکھیں اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن جی صحیح بات ہے، مت ہے، یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ والا کانسیپٹ بھی ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، بڑے ادب سے عرض ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بارش کا موسم ہے، اور بارشوں کے موسم کے اندر جو زمین کے اندر رہنے والی چیزیں وہ زمین سے باہر نکلتی ہیں، اور عذاب قبر تو ہم میں سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو مخفی ہوتا ہے، برزخ ہے نا، عالم برزخ۔ اور اس بات میں دیکھیں ہم میں سے کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کی آخرت کا فیصلہ کریں۔ تو آپ کیسے جو ہیں وہ کسی کے قبر سے اگر سانپ یا بچھو نکل آیا ہے تو آپ کہیں کہ جناب اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دوسروں سے دوسروں کے اعمال کے بارے میں اور آپ کو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن رکھنا یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت نے بہترین عبادت ہے۔ اگر وہاں پر آپ کو ایسا دکھائی دے بھی دیتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے کہیں یا رب العالمین اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا اہتمام فرما۔ اور دوسرے نمبر پر ذری سی بات ہے، یہ پردہ داری والی بات ہے، میں یہ بات کہنے والی ہوں، پردہ داری والی، اور اس کو آ کر پھر دوسروں کو بتانا نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ والا راز جو ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اور ہمیں تو ایک مسلمان کے راز کو دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کرنے سے منع کیا، وہ پتہ نہیں کس کے پردے رکھے ہوئے ہیں، کتنے رکھے ہوئے ہیں، جی تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کس کی آخرت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیہ کلمات کہتے رہنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ اولاد بھی دعا کا اہتمام کر سکتی ہے، اولاد کے علاوہ دیگر اہل ایمان جو ہیں وہ بھی دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم بطور خاص فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اور تا قیامت جو ایمان والے، تا قیامت جو ایمان والے، اب جو ایمان والے وہ ہمارے ماں باپ تو نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، اور دعا کا اہتمام یہ کہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ بہترین عبادت نماز کے اندر اس دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اولاد کے لیے بھی چاہیے اور اولاد کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسلمین ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے عزیز، اپنے مرحومین، اپنے پڑوسی یا تمام کے تمام اہل ایمان ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ حکم خدا بندی ہے۔ دیکھا جائے نا ایک اور بات بھی ہے، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اولاد جو اچھے اعمال کرے گی ان کی جزا اولاد کو بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی ملے گی، اور اگر وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرماتا ہے۔ اور بڑی اتھینٹک بات ہے، اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے۔ تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں ایک بات لوگوں کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، جہاں پر ہم ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہیں وہاں پر ہمیں اس حق کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، اور وہ حق کیا ہے؟ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ زندہ ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے یا رب العالمین ان صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، اور اگر دنیا سے پردہ کر جائیں تو بندے کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، میرے مالک ہمارے ماں باپ کی قبروں کو روشن فرما اور انہیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بالکل اس طرح سے ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر اولاد کو چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہم ڈیلی نماز میں بھی ان کے لیے obviously دعا نہیں کر پاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ہم اپنی اولادوں تک کو یاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنے والدین کو بھولتے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جو بھی ہے ہمیں پردہ رکھنا چاہیے کسی کا، تو میں نے کسی سے یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا نہ خواستہ معتبر حق ہے لیکن اگر کسی کے ہاتھوں میں آئے نا تو وہ ظرف والا ہو۔ آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا لوگوں کو جب میت کو نہلانے کے بعد نا ان کے بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس کے ساتھ یہ مسائل تھے، اس کی حالت اس طرح سے تھی، تو ہم میت کا جو اس ٹائم کی حالت ہوتی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے جیسے اندازہ کرتے ہیں کہ وہ تو جنتی تھا، اس کا تو یہ حساب تھا، اس کا تو اس طرح سے پراپرلی تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ایک طرح سے کہ آپ کو جو موت ہے یا اس طرح سے ہے وہ ظرف والوں کے ہاتھوں میں ہو، جن کو پردہ داری کا پتہ ہو کہ کیسے ہے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک نعمت ہے اس کی ذات کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی میں حشر والے دن اس کی پردہ پوشی فرماؤں گا جی۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ظرف والی بات یہ، اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو میت کو نہلانے والا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے نا تو وہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے سے، ٹھیک ہے جی۔ میں بارے دیگر یہ والی بات عرض کروں گا، کس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے یہاں پر جج بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہمیں یہاں پر اللہ پاک نے اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال پر فوکس کرنا ہے، کسی کے اعمال جو ہے نا برے ہیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی قبروں کو روشن کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی قبروں کے اندر جھانکیں نہ کہ دوسروں کی قبروں کے اندر جھانکیں۔ یہ والا کانسیپٹ اگر معاشرے کے اندر آ جائے تو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کا ذریعہ بھی بنے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور دباؤ اور تناؤ سے نجات مل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات پر فوکس کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی اپنے اولاد کے حوالے سے بات کی ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ پر فوکس نہیں کرتی۔ دیکھیں جی دنیا کا اصول ہے، اللہ پاک نے قرآن عزیز، اللہ پاک کے پیارے رسول نے بھی فرمایا ہے اولاد جو ہے اگر وہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتی ہے تو اللہ پاک ان کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ان حقوق کا صلہ اولاد کو مل نہیں جاتا۔ اگر اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کر رہی ہے تو یہ لازم اور پکی بات ہے کہ کل کلاں جب وہ بھی دنیا سے پردہ کریں گے تو ان کی اولاد ان کے حق میں ضرور دعا کا اہتمام کرے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اولاد کے ساتھ، آپ ماں باپ کے ساتھ خدمت کریں، اور خدمت کرنے کی جزا آپ کو دنیا میں نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس طرح اللہ پاک سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ سلوک کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ان کا احترام پیش نظر رکھنا ہے، ان کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے، اور کبھی بھی آپ نے ان کی حکم کی عدولی نہیں کرنا چاہیے۔ جی سر، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ایوری ون، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں، اور ہمیں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جس طرح سے جو اولاد کے حقوق ہیں والدین پہ اور والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پہ اس کے بارے سے، تو سر آپ اس گفتگو کو اسی طرح سے جاری رکھ سکتے ہیں۔
جی میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق میں سب سے پہلے ادب اور احترام کو پیش نظر رکھیں جی. اگر ایک حق ہے نا ادب اور احترام، اس کو ادا کر لیں گے تو بقیہ تمام کے تمام حقوق کا ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا جی. ان کے نیکسٹ ہے جی ان کے حکم پر عمل کرنا، اور تھرڈ نمبر پہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کی خدمت کرنا جی. ان کی خدمت میں آپ کو بیزاری نہیں ہونی چاہیے جی، ہمیشہ دل جمی اور خوش دلی کے ساتھ آپ ان کی خدمت کریں. اس لیے خدمت کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جی، اس لیے خدمت کریں کہ ان کی خدمت کرنے سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. ظاہر سی بات ہے، باپ کی رضا کو اللہ کے پیارے رسول نے رب کی رضا کا نام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے جی. تو کبھی بھی ہمیں جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے نا وہ ترش روئی کے ساتھ، ہمیشہ خندہ پسانی کے ساتھ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے احترام کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے جی، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، اور زندگی کے معاملات ہیں، معاملات کے اندر ان سے مشورہ کرنا چاہیے جی، اور ان کے مشورے پر پھر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب ہیں، بڑی برکت ہے. اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹیوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. صرف مشورہ فرمانا نہیں ہے بلکہ اس مشورے پر عمل بھی آپ فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے بحیثیت اولاد ماں باپ کے ساتھ یعنی ان حقوق کو ادا کریں، اس طرز عمل کو ادا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں معاشرے کے اندر عزت و وقار عطا فرمائے گا. عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. جب ہم اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اس فرمان کے برکت سے اللہ پاک ہمیں عزتیں عطا فرماتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دنیا کے اندر ہمارا جن کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. اور اگر جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اس سے کسی دوسرے کے حوالے سے اچھے سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی. بالکل اس طرح سے ہے. اور اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ بدسلوکی والا ہے اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے وہ اچھا ہے، اسے منافقت کہتے ہیں جی، اسے نفاق کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کا حقوق ادا کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ تو اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے جی. ہماری سوسائٹی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا تلخ ہے. بہت ایسے ہی ہے، بہت زیادہ عام ہے، یہ بہت عام ہے. ایسے ہی گھر کے اندر ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں یا شادی شدہ بھائی ہوں ان کی اپنی ازواج کے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے خیرکم خیر لأہلہ، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا وہ کیسا ہے، اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھ لو، اس کے گھر والے تمہیں بتا دیں گے وہ کیسا آدمی ہے. تو ہمیں چاہیے ماں باپ کا ہر حال میں ادب کریں، ان کی بات پر عمل کریں اور ان کی خدمت کریں. ان کی خدمت کرنا بحیثیت مسلمان ہم پہ لازم ہے. بالکل اس طرح سے ہے. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا جس طرح سے خواب کا، جب ہمیں جو بھی ہمارے جو پیارے چلے جاتے ہیں ان کو کبھی کچھ پیش آتی ہے ضرورت، جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو یا پھر جو بھی جس طرح سے بھی سلسلہ ہے، تو میں اس طرح سے لفظ ادا نہیں کر سکوں گی، ظاہری بات ہے جس طرح سے آپ کر سکیں گے. تو جب وہ ہمارے خواب میں آتی ہیں تو ہم کبھی پریشان حال ہوتے ہیں، کبھی بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس کا خوابوں کی تعبیر یا پھر جب وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں تو یہ ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے کہ ہم سے وہ کچھ مانگ رہے ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں، یا جب کبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا بڑے ادب سے عرض ہے جی، جو آدمی جس فن کے ساتھ تعلق رکھتا اسی سے ہی پوچھا جانا چاہیے جی. ہر آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو سوچ کر کہہ دیتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ تو یہ والی بات ہے، یہ وہ شاید والی بات ہے. اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ پراپر طریقے سے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے. بسا اوقات ایک خواب جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے لیکن اس پر موسم کا بھی اثر ہوتا ہے صحیح، اور موسم کے اثر کی وجہ سے اس کی تعبیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بالکل ایک مثال ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے جی. تو اب یہ دیکھا جائے تو ہم لوگ تو پریشان ہوں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جی. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ خواب موسم گرما میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی میں ہے، کیونکہ موسم سرما میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ موسم سرما میں آگ کے قریب جانا یہ انسان کے لیے راحت کا باعث ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کی عالم میں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بہت ساری ایسی تکنیک ہیں، ایسی شرائط ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر پھر اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے. ہر اینگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور فرض کریں کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مشکلات میں ہے، تکلیف میں ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور
ایک بات جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، ہمیں ہر وقت جو ہے وہ استغفر اللہ کے کلمات کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں اولاد ہے، اولاد اچھے عمل کرتی ہے تو ان کے اچھے اعمال کی جزا اللہ پاک ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے جی۔ تو اولاد کو چاہیے نیک اعمال کی طرف رغبت کرے، گھر کے اندر امن و سکون کا ماحول جو ہے وہ برقرار رکھے۔ اور ایک اور بات ہے جی، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جی۔ بسا اوقات ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، تو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا یہ در حقیقت ماں باپ کو اذیت پہنچانا ہے جی۔ دیکھیں سارے جس طرح کی عید کا موقع آتا ہے، ہم لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر گھر میں بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کر ماں باپ کی قبر پر جائیں تو وہ ان کو دیکھ کر ان کو راحت ملے گی کہ میرے بچے جو ہیں، ہم بڑی خوشی کے عالم میں ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا، ہمارے بچے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بھی اگر ماں باپ کو دیکھا جائے، دیکھیں نا، تو ماں باپ کو ایک چیز بہت سکون اور خوشی دیتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اتفاق ہے ان میں، ظاہر بات اکٹھے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے یہی بات عرض کروں گا کہ وہ زندگی کے اندر ان اصولوں کو فالو کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ماں باپ بھی راحت میں رہیں گے اور ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بھی راحت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ دیکھیں اگر میرے اور آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اگر موقعات عمل ہے نا ایک طرح سے، اگر ہماری وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ کسی کو جنت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جنت میں چلا گیا اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گا۔ کیا پتا دنیا میں جنت بن جائے آپ کے لیے، اتنی آسانیاں ہو جائیں وہ آپ کے لیے۔ تو ہم ہمیشہ، اگر ابھی آپ نے خواب کا جس طرح سے ذکر کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم تعبیر کی طرف چلے جاتے ہیں نا کہ اس فلاح خواب کی کیا تعبیر ہوگی، اور تعبیر پہ ہم اپنی لائف چلانا شروع کر دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر، یہ انتہائی غلط ہے۔ جی ایسے بالکل گو ود دا فلو، باقی جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب سب چیزیں ہونی ہیں۔ اگر خواب آپ کو ذہن میں آ رہا ہے تو وہ آپ کی انزائٹی ہو سکتی ہے، ارد گرد کا ماحول، کبھی ہو سکتا ہے آپ کو نشاندہی بھی ہو جائے آنے والے کل کی، یہ بھی ہے اس میں ایک، لیکن اس پہ سٹک ہو جانا نا کہ ایسے آیا تھا تو ایسے ہو رہا ہے یا ایسے ہوگا، اس کو بھول جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھلا کر آگے چیزیں چلتی جائیں، اور آپ جو کر سکتے ہیں نا آپ وہ کریں، باقی اس کی ذات پر چھوڑ دیا جائے، جو چیزیں ہوں گی بہتر ہوتی جائیں گی۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارا سوال ایک یہ بھی ہے میری ٹیم کی جانب سے بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ تو بڑا خوبصورت ہے خیر، کہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی زیارت جو ہے ان کو خواب میں نصیب ہوئی ہے۔ دیکھیں جی اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے، دل کے اندر اخلاص خلوص جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہماری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار خلوص پر ہے، معاملات کی قبولیت کا دار و مدار بھی خلوص پر ہے۔ آپ کسی آدمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن تعلق کے اندر خلوص نہیں ہے، وہ 4 دنوں کے بعد تعلق ختم ہو جائے گا۔ جس تعلق کے اندر خلوص ہو اللہ پاک اسے ہمیشہ قائم فرماتا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، ہم میں سے ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی ذات بابرکات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا جائے۔ جو آدمی جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھنے سے اللہ کے پیارے رسول کو اس کی زیارت کا شرف حاصل۔ سلام دے رہے ہیں ہم تو، جواب دینے تو کبھی نہ کبھی تو آئیں گے نا ملنے کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے درود کا معنی ہے رحمت، سلام کا معنی سلامتی، وہ ہمارے درود اور سلام کے محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی ذات پر درود اور سلام بھیج کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی کا حقدار بنا رہے ہیں، اور جب ہم پر اللہ کی اتنی کرم نوازی ہوگی اور ہم لوگ اس درود پاک کی برکت سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میرے مالک ہمیں اپنے پیارے محبوب کی زیارت کا شرف بھی عطا فرما، پھر وہ ہے۔ اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ درود کا اہتمام تو بہت زیادہ کرنے والا ہو لیکن اپنے گھر والوں کے لیے حقوق العباد نہ تھا تو پھر نہیں ہو سکتا جی۔ اللہ کے پیارے رسول ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ کا پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، اس کا مطلب یہ ہے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ بالکل، آپ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنیں، آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو لازماً اس تعلیم کی برکت سے اور اس درود و سلام کی برکت سے اللہ کے پیارے رسول جو ہیں
اذن خداوندی سے آپ کو اپنی زیارت کا شرف بھی عطا فرمائیں گے۔ بالکل اس طرح سے، اور ایک کہا بھی جاتا ہے نا کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب صورتیں اختیار کر سکتا ہے، لیکن جب آپ اس روپ کو دیکھتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ہوتا ہے۔ تو جو جس طرح سے کہا جائے تو مجھے لگتا ہے اس کی بات پہ سبحان اللہ کہہ کر آگے چل دیا جائے، کیونکہ ہم کسی سے ویریفائی نہیں کروا سکتے ہیں، اور جس کا جو ایمان ہے کیا پتہ وہ اور مضبوط ہو جائے، وہ اور آگے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دے، اس چیز کی پابندی کرنا شروع کر دے کہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ مطلب ہر ایک کا ایک اپنا دین ایمان ہوتا ہے نا، تو انہی چیزوں پر چلنا چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے آج کل ہم جس دور میں ایک طرح سے رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہم باقاعدہ ایک کہا جاتا ہے کہ سوگ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب کسی کے گھر سے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ چولہا نہیں جلایا جاتا تھا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ ایک حقیقت یہ کہی جاتی ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں نا ان کو کوئی تنگی نہ ہو، جیسے ایک طرح سے سوگ کا گھر ہے، لوگ آ جا رہے ہیں تاکہ ان کو اور تھوڑی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ چلانا نہیں چاہیے۔ اس میں کیا میتھ ہے، یا صرف یہ سوسائٹیل ہے، کلچرل؟ اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ یہ گھروں کے اندر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے، چولہا نہ جلانا، گھر کے اندر جھاڑو کا اہتمام نہ کرنا، جی میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ کھانا کھانا یہ آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، گھر کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ ہمارے دین کا ترجمہ امتیاز ہے، اور لباس کو چینج نہ کرنا یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے جی۔ دین ہمیں ہر حوالے سے زندگی کے تمام معاملات میں پاک و صاف رہنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے جی، تو اس لیے اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ ایک اور بات بھی اس کے اندر آتی ہے کہ کسی کے عزیز فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی اب آپ نے گھر کے دروازے پر نہیں بیٹھنا جی، دہلیز پر نہیں بیٹھنا جی، ایسا کرنے سے بھی میت جو ہے نا اس کو اذیت ہوتی ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہمیں اس حوالے سے دو باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے۔ سوگ جو ہے وہ کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے جی، صحیح ہے۔ اور اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے سوگ جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے لیے سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے۔ اب سوگ کے اندر کیا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گا۔ زیب و زینت کا مطلب جس طرح کہ ہم لوگ عام روٹین کے اندر بن ٹھن کر باہر نکلتے ہیں ایسا نہیں کرے گا، بقیہ گھر کے اندر کھانا پکانا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور کیوں؟ اس کو حکم خداوندی سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کا کانسیپٹ بھی یہی ہے۔ وہ جو ہمارے پیارے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ اللہ کے قرب میں چلے گئے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر 3 دن تک بین کرنا، رونا پیٹنا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ دین کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو مرحوم ہے، جو میت ہے، اس کو اذیت پہنچتی ہے، اذیت جی ایسی ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس کا کوئی پیارا چلا جائے وہ صابر بھی رہے اور شاکر بھی رہے، کیونکہ صبر اور شکر کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اب آپ کا اتنا پیارا چلا گیا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ چھلک پڑتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس طرح دھاڑے مار مار کر روکنا، گریبانوں کو چاک کرنا اور سروں سے دوپٹوں کو اتار دینا، بال کو، یہ والی چیزیں جو ہے نا اسلامک کانسیپٹ میں نہیں ہے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ایک غزوہ کے اندر، غالباً غزوہ احد کی بات ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، 2 بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہ خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، لیکن وہ باپردہ بھی تھیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس عالم میں آپ کا یہ حال ہے، باپردہ ہیں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، میں نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو کھویا ہے، اپنے حیا کو نہیں کھویا۔ اب حیا کو بھی جانے دوں؟ ہاں، یہ کیا بات۔ اور پھر ایک اور بات وہ کہتی ہیں، آپ یہ بتائیں اللہ کے پیارے رسول کو کچھ ہوا تو نہیں، وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ ہر تکلیف اگر وہ خیر و عافیت سے ہیں، دنیا جہان کی ہر تکلیف ان کے سامنے کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں بھی اسی کانسیپٹ کو اجاگر کرنا چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور اسی میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی رضا بھی ہے۔ بالکل اس طرح سے مفتی صاحب اگر آپ دیکھیں، شاید آپ میری بات سے اگری کریں یا میں بھی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں نا سوگ کے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، کیا چیزیں کرنی چاہیے، جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ذات کے پاس جانا ہے، یہ جن کے دل میں یہ شعور ہوتا ہے کہ جو پیارا چلا گیا اس کے لیے ہم پیچھے کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں۔ ان کے دل سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا زیب و زینت نہیں ہم کر سکتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں پائے گی۔ ایسے جس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہو نا کہ کیا ہوا ہے، کس کے گھر سے جنازہ گیا ہے اور ہم کن گھر والوں کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہیں،
ہم باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں, تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں, یا سوگ کے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں. جس کو اس بات کا احساس ہو یا اس طرح سے ان کے گھر میں پیارے ان کے جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ موجود ہو نا, تو وہ مجھے لگتا ہے سوالوں کی جو بہتات ہے نا, وہ سوال کرنا اوبویسلی ہے لیکن وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے اسے؟ جی بالکل, سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے, اور اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے, بڑے ادب سے عرض ہے, موسٹلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تعزیت کرتے کیسے ہیں. جی آپ بتا سکتے ہیں کیسے کرتے؟ جی میں عرض کرنے لگا ہوں. جی تعزیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن کے کوئی عزیز فوت ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, اور ان سے جا کر پہلے نمبر پر یہ کہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ہم آپ کا دست و بازو ہیں. جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہمیں بتائیے گا, ہم زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی اور آپ کی اصلاح کے لیے موجود ہیں. تو یہ تعزیت کا کانسیپٹ ہے. ہمیں کم از کم نا جب کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے پاس جا کر جب ہم لوگ اس سے معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے سے کہ میرا کوئی آیا ہے. موسٹلی لوگ یہ ہوتے ہیں وہ علیحدہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں فاتحہ پڑھ لیں. جی بہت اچھی بات ہے, اور اس کے بعد پھر وہ دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم 3 دن تک تو وہاں پر آپ استغفار پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, وہاں پر جو تسبیحات وغیرہ جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ آپ پڑھیں, قرآن مجید کے پارے رکھیں, ان کی تلاوت کریں, تاکہ وہاں پر دنیاوی باتیں نہ کی جائیں. ہم لوگ جس شخص کے لیے وہاں پر جمع ہیں, اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے کلام سے اس شخص کو اجر و ثواب ملے. ایک اور کانسیپٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر مرحومین کی اچھی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں میرے ساتھ گھر والوں کو بہت تسکین ملتی ہے. ہاں یہ میرے ساتھ اس نے بڑا اچھا سلوک کیا جی, بڑا بے بھا آدمی تھا جی, بڑا مہربان, اور لوگوں کے ساتھ اس کا طرز عمل بہت اچھا تھا. اس سے ان کو حوصلہ بھی ملے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کو یعنی اذیت اور تکلیف میں صبر اور دلاسا دیتا ہے, اور کسی کو صبر اور دلاسا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا خبر کہ اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کی آخرت کو بہتر فرما دے, اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. بالکل اس طرح سے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. اور میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی جس کا بھی پیارا چلا جاتا ہے, جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو صرف اس ٹائم کے لیے ہی نہیں اپنے الفاظ کو یا محدود رکھا کریں, اس کے پیچھے جاتے رہا کریں. صرف اپنے پیاروں کے نہیں, جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے رہا کریں. صرف ان چند دنوں کے لیے نہیں ہم ان کے اپنے ہوتے ہیں, وہ تا عمر ان کا ساتھ وہ ہے وہ دینا ہوتا ہے.